حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور ان میں باقی بچے ہوئے لوگ پھر سے آباد ہوئے جنہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ میاں نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے ہود کے بعد تم کو سردار بنایا ہے اور زمین پر آباد کیا ہے۔ تم لوگ زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا، تم ایمان لے آؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجتے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دو، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میاں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی، ایک پہاڑ سے ایک اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ روز تک وہ لوگ اس اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مروا ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم لوگوں پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم لوگوں نے نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ایک بڑی ہیبتناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی جس سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے عذاب سے بچائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔